کہ ہم سے ٹکرانے کے ہیں سلمان. اگر آپ کو ترازو پکڑ کر موازنہ کرنا پڑ جائے. ہمارا تو ستیہ ناش کر دیا. بچے کو تعارف ہو گیا ہمارے مرزے بالکل کا. ایسے ہی. شادیاں کتنی آپ؟ میں آپ خود کچھ بھی نہیں ہوں. جی. جو کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. میرا نام انہی کی وجہ سے ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. ہاں جی. خادم تمہارا سعید آ رہا ہے تو وہ آب ہوتا تو وہ قرباں بلب یار گہے گنچا گہے گل. ادبی لیول تو کیا ہونا ہے ان کا, اردو کا لیول بھی بڑا کمزور. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں. کہ ہم بلوچستان کے کسی نا علاقے میں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اچھا. آپ گیلانی صاحب کی بجائے 10 مولوی بلا لیں. میں نے کہا نہیں جی آج تو میں نے ان کو نا جی ہلانا ہے اور ان کی داد لینی. کوئی نہ جی چپ کر کے بیٹھے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری میں جان پڑ جاتی ہے. تو سنجیدہ غزلوں میں سے میری پسندیدہ جو میری غزل ہے تو ان میں سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی ہستی ہیں ہمارے اس سیٹ اپ پہ تشریف لائی ہیں, اور میں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو یہی بتانا چلوں گا کہ بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے میں سیدھا لے کے جاؤں گا. وہ اپنا تعارف خود ہیں. آپ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے پاس ان کے تعارف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کے ہمارے خصوصی جو مہمان ہیں سید سلمان گیلانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ میں یہی خیریت سے. سوال میرا, یہی سوال آپ کا. میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مولانا پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. بے شک میں مولانا نہیں ہوں, لیکن آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنے اس عظیم چینل پر جو مولانا پوڈ کاسٹ کے ساتھ عنوان سے ماشاءاللہ آپ نے کھولا ہے. جی سب سے پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے خیر مبارک. یہ جو مسٹر اور مولانا کی ایک تفریق کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جی آپ مجھ جیسے مسٹرز کو بھی بلا رہے ہیں. وہ مولانا ظفر علی خان کا ایک غالباً شعر ہے جی کہ پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑے سے جاؤ لانا. ہمارے کا ہے بھائی نہ مسٹر ہے نہ مولانا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. آپ بے شک اپنے والد سے زیادہ مشہور ہیں, لیکن آپ اپنے والد کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ جی. مجھے یہ ناز ہے کہ یہ جی میری شہرت ہے, یہ بھی اصل میں انہی کی شہرت ہے. کمال ہے. اور میں تو تتمہ ہوں انہی کی شخصیت کا, انہی کی ذات کا. میں آپ خود کچھ بھی نہیں ہوں. جی جو کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. میرا نام انہی کی وجہ سے ہے. میں ان کی زندگی میں ہی میرا نام بن گیا تھا. بے شک. طنز و مزاح کی وجہ سے میرا ذرا تھوڑا سا وسعت ہو گئی اس میری شہرت میں, ورنہ اصل شہرت انہی کی تھی. جب کوئی چینل نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھے, کبھی آتے بھی نہیں تھے, نہ ریڈیو نہ اس پر ٹی وی پر جی کبھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایک دنیا خصوصاً مذہبی حلقہ جانتا تھا, انقلابی لوگ جانتے تھے. جی تو الحمدللہ میں نے ان کے مشن کو آگے ہی بڑھایا ہے. ماشاءاللہ. چینلز کا میں نے راستہ اختیار کیا. کہتے ہیں نا کہ جب جنگ میں دشمن جو آلات لے کے آئے جنگ کے, اس سے بہتر آپ لے کے آئیں. بے شک. تو آج کل جنگ کے آلات بدل گئے ہیں. سب سے بڑا اس وقت جنگ کا آلہ یہ سوشل میڈیا ہے, بالکل ایسے. الیکٹرانک میڈیا ہے. جی تو الحمدللہ میں نے اس عمل پر یعنی ولیت دی کہ آج کا ہتھیار سوشل میڈیا اپنایا. سوشل میڈیا کو میں نے اپنایا ہے, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. ہمارے مولاناؤں کو بھی اس کا فائدہ جی ہوا. بالکل ایسے. وہ کہتے تھے یہ ہمارا بندہ ہے. اور وہ دوسرے جو ہیں وہ
وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مساجی آدمی ہے، اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے مجھے فون آیا، کہتے ہیں کہ میں کہ جی میں تو نہیں آ سکتا، آپ فلاں کو بلا لیں. کہتے ہیں فلاں کا نہیں مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ منکرین ختم نبوت نے چیلنج کیا ہے، جی بلکہ انہوں نے ہمیں آفر کی، چیلنج نہیں سوری آفر کیا ہے جی کہ آپ گیلانی صاحب کی بجائے 10 مولوی بلا لیں ختم نبوت والوں کے، ہاں جی اس ایک بندے کو نہ بلائے ہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری کھیتیوں کو چٹ کر ہماری کھیتیاں ہیں، نوجوان کالجوں کے بالکل ایسے ہی یونیورسٹیز کے بچے بچیاں، بالکل ایسے ہم نے ان کو اپنا شکار کرنا ہوتا ہے. بالکل اور ایسے یہ ان میں سے نکل کے آیا ہے اور ہمارے ان کو اپنے انداز سے وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ان کا تحفظ کر رہا ہے، ان کو مواد فراہم کر رہا ہے، ہمارا تعارف کرا رہا ہے. خصوصاً وہ جو میری نظم ہے جی پنجابی والی، جی گامے نسی لگی ہیں 100 بیماریاں، وہ کہتے صاحب نے ہمارا تو ستیہ ناش کر دیا، بچے کو تعارف ہو گیا ہمارے مرزے بالکل کا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. یہ بھی بہت بڑا تو ختم یہ نبوت کا. بہت بڑا ایک میں نے سمجھا ہے کہ میرے سے اللہ پاک نے کام لیا اور لے رہا ہے. بالکل الحمدللہ. آپ کی آواز تو جمال اور جلال کا حسین امتزاج ہے، لیکن آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں کیا کہتے ہیں، بہت ہی شوخ، بہت حسین، بہت رنگا رنگ، جی شوخ و شنگ. اچھا میرا مزاج ہے طاؤس کے پروں کی طرح. میرا مزاج بھی ایسا ہی ہے. جی مجھے غصہ بہت کم ماشاء اللہ. آتا ہے. جی غصہ آتا ہے غیرت کے حوالے سے جب کسی وقت، تو بس اسی میں اظہار کرتا ہوں اپنے اشعار میں، لیکن میں ویسے مزاج کا دھیما ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت یہ مجھے فرمائیں کہ عمومی طور پر آپ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ینگز ہیں بہت زیادہ، خواتین ہوں اور یا نوجوان ہوں. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی کہ آج ہمارے سیٹ کے اوپر جو ہے نا مولانا سید سلمان گیلانی صاحب آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار میرا سوال ضرور کیجیے گا کہ شادیاں کتنی ہیں آپ کی؟ شادیاں جناب میری ہیں شاعری میں کہیں کہیں چھڑا بھی ہوں جی شاعری میں، جی اور کہیں پہ 2 ہیں، کہیں پہ 3 ہیں، کبھی میں 4 ہیں، کہیں آف شور باہر بھی رکھی ہوئی ہیں شادیاں، لیکن حقیقت میں ایک ہی شادی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ میں چھڑا ہوں اور نہ میں کسی روڑے دعا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی میں نے ہے؟ ایک ہی کے 4 نام رکھ دیے. اچھا ماشاء اللہ 4 ناموں سے بلا لیتے ہیں اس کو، ہماری حسرت خواہش پوری ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور کیا آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ہے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، ان لکیلی سمجھ لیں کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جی بلکہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کی طرف ہی جانا ہوتا ہے، جی لیکن اس میں نہیں ہے یہ. جی اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، جو فنون لطیفہ میں سے ایک فن تھا، جی وہ تھا یہ مصوری کا، جی اسکیچز بنانا. جی بچپن میں اس کو یہ شوق تھا اور قدرتی طور پر کسی سے متاثر بھی نہیں تھا، بس خود ہی بناتا تھا اور بڑے ٹریو بنا لیتا تھا. تو ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کی اس حوالے سے، جی جو میرا خیال ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے وہ جانداروں کی نہ بناتا، یہ عمارات کی بناتا اور چیزوں کی بناتا، ڈیزائننگ کرتا، آرکیٹیکچنگ کے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں لوگ، اس میں قدرتی ٹیلنٹ تھا، لیکن ہم نے اس کو نہیں کیا نا. تو پھر وہ اس نے MBA کر لیا، ٹیکسٹائل میں MBA کر لیا اس نے. جی تو وہ اس لائن میں نہیں ہے، شاعری کی لائن میں بالکل نہیں، بلکہ میرے مشاعرے لگے بھی ہوں، بے شک دلچسپ ہو سارا کچھ، وہ کبھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو میں نے کہا یار کم از کم بندہ کوئی کسی سے بندہ گھر میں ایک بندہ ہو تو ڈسکس تو کرتے ہیں، یار میری یہ کیسی کہتا، ابو مجھے کیا پتا، میں نے کیا ٹھیک. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست ہوئی ہے، بس پھر ٹھیک ہے، اچھی ہوگی. اچھا حضرت آپ علماء میں بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کا علماء کے اندر نا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ علماء میں جو شاعری کا مستقبل ہے کوئی یا نہیں ہے؟ اچھا میں تو علماء کے ہی مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ بھی فرما رہے ہیں، جی جی میں آج کے نہیں، آج سے 50 سال پرانے علماء، میرا بچپن ہی ان کے ساتھ گزرا جی ہے.
اور مجھے پالا ہی انہوں نے، سمجھے جی کہ ماشاء اللہ. وہ اس طریقے سے کہ بھی میں بچپن سے ہی جلسوں ولسوں میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا. والد صاحب کہیں عذر کی بنا پر یہ مثلا ایک جگہ پہ ہیں، دوسری جگہ بھی پروگرام ہے، تو انہوں نے کہنا یار سلمان کو میں بھیج دیتا ہوں، سلمان آ جائے گا، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بھیج دیں. تو مجھے ان کی زندگی میں ہی یہ مہلت مل گئی کہ میں بڑے بڑے کبیر علماء ماشاء اللہ. جو دنیا ترستی ہے کہ کاش ہم نے ان کو دیکھا ہوتا، بالکل ان ایسے. سے ملے ہوتے. جی میں نے حضرت شیخ الہند کے ساتھی شاگرد حضرت مولانا حسین احمد کے ساتھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الاسلام کے ساتھی مولانا عزیر گل کی زیارت کی، اللہ اکبر. جو کمال اسیر ہو گیا، مالٹا رہے. کمال ہو گیا، کمال ہو میں گیا. آئی واز دین 19 سال کا تھا. وہ 19 برس میں آپ جب 19 برس کے تھے آپ. ہاں 70 کے کمال. الیکشن میں مفتی محمود صاحب کے الیکشن میں گیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کمپین کے لیے. کمال ہے. اور حضرت مفتی صاحب حضرت شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا عزیر گل صاحب کو ملنے اور ان سے الیکشن کے لیے کامیابی میں دعا کے لیے مجھے ساتھ لے کے گئے. کمال ہو گیا. سخا کوٹ واہ واہ. تو میں نے ان کی بھی زیارت، ان سے دعائیں کروائی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہی بزرگوں کے حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری، جی مولانا موجودہ جو میاں مسعود احمد صاحب ان کے دادا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی میں نے ان سے دعائیں لی ہوئی ہیں. بلکہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا لقمان علی پوری اور 2-3 جی جی جی. جب میں بھی ساتھ تھا ان کے. جی پہلی میری ملاقات شیخ حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری کے ساتھ. جی. انہی کے ہمراہ میں ذرا اپنے نا حلیے کہ میری شیو ہوا کرتی تھی. اچھا. تو میں نا ڈر کے مارے میں باہر بیٹھ گیا. میں باہر بیٹھ گیا تو اندر حجرے میں نہیں گیا نا جہاں حضرت تشریف فرما تھے، یہ سارے بیٹھے. تو حضرت کو کشف ہو گیا ماشاء اللہ کہ باہر بیٹھا ہے سید زادہ ایک. تو ان کا وہ خادم آیا، کہتا جی حضرت بلا رہے ہیں. اللہ. حضرت کو کیسے پتہ چلا؟ کسی نے بتایا نا؟ کہتا نہیں. حضرت کو بس انہوں نے کہا کہ باہر جو بیٹھے ہیں نا ان کو بلاؤ اندر. کیا بات ہے، لڑکا بیٹھا اس کو. کیا بات ہے، کیا بات. پھر مجھے ملا، مجھے پیار کیا اور مجھے یوں کر کے ہاتھ یوں کر کے کیا. تو مجھے پوچھا نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ میں کہ حضرت بس دعا کرے. کہتے میں پوچھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہو تو دعا کرے. میں کہ جی گاہے گاہے چھوٹ بھی جاتی ہے. نماز نہیں چھڑنی اپنی سائے کی زبان. جی نا پتر نماز نہیں چھڑنی. میں کہ جی وعدہ جی انشاءاللہ. قاسمی صاحب وغیرہ نے پھر بتایا کہ یہ امین گیلانی صاحب کا بیٹا ہے. صحیح اللہ. تو انہوں کے والد صاحب حیات تھے، ظاہر ہے اس وقت بڑی پرانی بات ہے. تو میں نے ان کی بھی زیارت کی ہوئی. اس طرح بہت سارے بزرگوں کی. 70 کے الیکشن میں جتنے بھی بڑے بزرگ تھے اس وقت اب نہیں ہے تقریباً. جی. تو اس لیے میں شاعروں میں ان میں اس دور میں پھر بھی کچھ ذوق تھا. حضرت مفتی محمود صاحب خود شاعر تھے. اچھا. عربی اور فارسی میں شعر کہہ لیتے تھے. میں نے کبھی اردو کا ان کا کلام میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا اردو کا بھی کلام تھا. تو یہ بہت کم ہے جی کہ ایسے علماء جن کے جو شاعر بھی ہوں نا. لیکن آج مجھے نئی نسل میں نظر آ رہے ہیں جی. اچھا جی. نئی نسل میں ماشاءاللہ جو کچھ بچے نظر آئے ہیں جن میں شعری صلاحیت ہے جی. اچھے شعر نادر صدیقی ہیں بہت زبردست شعر کہتے ہیں جی. بالکل ایسے منقبت پڑھتے ہیں، بہت کمال کی منقبت جی. منقبت بھی کمال کی پڑھتے ہیں. غزل بھی. یونس تحسین عالم نہیں ہے جی، عالم نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ علماء کی آپ نے بات کی، لیکن نادر صدیقی عالم ہے. جی جی بالکل عالم ہے. اسی طرح ہمارے فضل اللہ فانی صاحب ہیں. جی کیا بات ہے، کیا کہنے جی. وہ تو اب نوجوانی میں ہی اللہ پاک نے، میں تو ان کا فارسی کا کلام دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. اور پھر اس کے جو منظوم اردو ترجمے کرتے ہیں اب ان پر احمد جاوید صاحب یعنی ان پر تحقیق کروا رہے ہیں. واہ واہ واہ. یار یہ فضل اللہ فانی جو ترجمے کرنے والا ہے فارسی کے بے دل کے اور اس کے سعدی اور حافظ اور جتنے پرانے ہیں جناب اپنا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء میں بہت اچھی ایک روایت نکلی ہے کہ یہ شعراء اور بھی میں نے علماء دیکھے ہیں میں نے نوجوانوں میں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں. مولانا حضرت یہ بتائیں مجھے کہ کیا موجودہ دور میں جو شاعری ہے یہ انقلابی حیثیت رکھتی ہے؟ ایسا تو نہیں رکھ رہی فی الحال.
یعنی جس طرح انقلابی شاعری بپا ہونی چاہیے تھی یا ہم لوگوں سے، مثلاً اگر ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ فلسطین کے حوالے سے جی کتنے شاعروں نے لکھا ہے جی، بالکل ایسے ہی، اللہ ماشاء اللہ، جی بہت اللہ کم۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے چاہیے تو یہ تھا کہ ہر شاعر جو ہے وہ اس پر ہی، کچھ نہ کچھ لکھتے، کچھ نہ کچھ کہتا، کچھ نہ کچھ لکھتا۔ تو بہت کم ہے انقلابی، مطلب یہ ہے کہ تک بندی تو ہے ہاں جی بالکل ایسے، جس کو باقاعدہ شاعری کہتے ہیں نا، جس میں کوئی پیغام ہو، جس میں کوئی ایک جوش ہو، کوئی جذبہ ہو، جی جس میں اگر روح ہو جو آگے مطلب کہ آدمی کو تڑپا دے، پھڑکا دے جناب، تو اس کے لیے وہ آدمی گریبان کھول کے نکل آئے والا، بالکل ایسے، وہ ایسی نہیں۔ وہ ہمارے والد صاحب حبیب جالب، جی جی یعنی جی جی یہ لوگ کچھ تھے، کچھ ہے کتابی شاعری، جی اس میں ہے مطلب کہ خاموش لوگ ہیں، اگر اپنے لیے لکھا، اپنے لیے جی پڑھا اور اپنا کتاب میں چھاپ کے اسودہ خاک ہو گئے، جی ایسے شعراء ہیں۔ جی لیکن اچھا پھر یہ ہے کہ لبرلز میں ہیں، ہاں جی لبرلز میں ہے بالکل، لبرلز میں ہیں جو کہ اس قسم کی اپنے تئیں انقلاب جس کو سمجھتے ہیں جی جی بہتر جی ہے، جی اس کے لیے وہ کر رہے ہیں جی شاعری۔ لیکن یہاں ہمارے مذہبی حوالے سے نہیں ہو رہی شاعری، جی مذہبی انقلاب، مذہبی انقلاب، بالکل ایسے، اسلامی انقلاب کے حوالے سے بہت کم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو نئے نئے نوجوان آ رہے ہاں یہ ہیں شاید، ہاں یہ جی انشاءاللہ کوئی انقلاب لائیں گے شاعری کے جی اندر جی انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شعر اردو اور پنجابی کوئی ہمیں سنا دے۔ ہاں اردو کا شعر ہے جی کہ ہمارے نوجوان شعراء میں سے ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا شعر ہے کیا کہنے ہیں جی، کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، واہ لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، واہ واہ واہ، کتاب دیوار کیا گری میرے کچے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے رستے بنا بنا لیے۔ لیے، اس شعر نے ایک دم چونکا دیا، واہ واہ اور بھی ہیں کئی سے، لیکن آپ نے کہا ایک شعر سنا ہے تو یہ شعر آپ، کمال ہے کمال ہے اور فارسی کا شعر سن لیں کہ قرباں و لب یار، ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ باشد، واہ قرباں و لب یار گہے غنچہ گہے گل، واہ واہ واہ، کہ ہر غنچہ جو ہے کبھی نہ کبھی وہ پھول بنتا ہے، جی بالکل، جب پھول بن جاتا ہے پھر وہ غنچہ نہیں بن غنچہ سکتا، نہیں بن سکتا، لیکن بالکل یار ایسے، کا جو دہن ہے، لب ہے، ہاں جی یہ جو ہے جی جی یہ کبھی پھول بن جاتا ہے، کبھی پھول بن غنچہ، جاتا ہے، کبھی خاموش ہو غنچہ، جاتا ہے غنچہ، بولے تو بالکل ایسے، پھول، کمال تو ہے قرباں و لب یار کمال، گہے غنچہ گہے گل۔ کمال ہے کمال ہے، اچھا پنجابی کا آپ نے، ہاں جی پنجابی کا پوچھا تھا، جی اج اکو واری کڈ لئیاں نے کسراں پورے سال دیاں، واہ 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 واہ، اج ایک فضل گجراتی کا جی شعر جی ہے، جی جی اج اکو واری کڈ لئیاں نے کسراں پورے سال دیاں، واہ اج سال گرا سی ساکی دی اج ہتھیں پاپا پیتی ہے۔ واہ 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 واہ، کمال جواب ہو، نہیں کوئی جواب نہیں، لاجواب، آئے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایک رنگڑی شعر بھی میں آپ کو جی سناتا ہوں جی جو جی مجھے ضرور بہت ضرور پسند ہے، ضرور ضرور، کہ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ہے نا ان کے ہاں میووں کے ہاں جی جی ساگ اور روٹی جو ہے نا، ہاں جی ہاں جی، بہت قیمتی چیز، آج کل موسم بھی چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ اس میں اس نے کیا کہا ہے کہ جی کھلاؤں ساگ اور روٹی، کھلاؤں ساگ اور روٹی، کروں میں ساری ٹہل اس کی، واہ 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 ٹہل کا جواب نہیں ہے، کھلاؤں ساگ اور روٹی واہ کروں میں ساری ٹہل اس کی، واہ، کدی باپو جو بی بی فاطمہ کا انگے آ نکلے، آئے ہائے ہائے آئے صلی ہائے اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، کیا بات، کدی باپو جو بی بی فاطمہ کا آہا، انگے آ نکلے، کبھی کیا آپ آقا کریم صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم کیا بات، فاطمہ کے والد صاحب کیا بابا بات، جانی اگر کبھی ادھر آ جائیں تو میں ان کو نا ساگ روٹی بھی کھلاؤں اور پوری ٹہل سیوا کروں، ان کا واہ واہ پورا ان کا مہمان واہ نوازی کا واہ حق ادا واہ کروں، واہ واہ، حالانکہ یہ ان کے جو ہے نا جی اشعار ظاہر ہے کہ جی اتنا جی وہ، جی لیکن ان میں بھی کچھ شعراء ماشاءاللہ اچھے نکلے ہیں۔ اسی طرح سرائکی میں بڑے اچھے اچھے جی شعر ہیں، شاکر جی شجاوادی جی 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 ماشاءاللہ شاکر بڑا شجاوادی، زبردست بالکل آدمی ہے، اس ایسے، کا ایک شعر سنا دوں جی کہ سبحان اللہ، کہتا ہے کہ بس منہ جھانڈے میں کو شاد نہ کر، واہ
میڈی اجڑی جھوک آباد نہ کر، واہ 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 بھل سلف سے عہدے نال سجن میں کو بدھی رکھ آزاد نہ کر. واہ واہ. یعنی قیدی بننا پسند کر رہا ہے، پسند کرتا ہے، آزادی پسند نہیں. آزادی پسند نہیں کرتا. واہ واہ واہ، کمال ہے جی، کمال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے علماء شاعر ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بڑے شاعر ہیں ہمارے، جس طرح کہ جنید جمشید نے ان کے بڑے اشعار جو ہیں وہ پڑھے ہیں. تو آپ نے بھی کسی علماء کے کوئی اشعار ایسے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہوں اور آپ نے سنائے ہوں؟ ویسے تو عمومی طور پر پبلک آپ کو مزاحیہ اشعار آپ کے سنتی ہیں، وہ بھی ہم آج آپ سے سنیں گے، لیکن آج چونکہ علماء کی گفتگو ہو رہی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسے عالم. جی میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں، جی جی وہ آپ کو پتہ ہے وہ میرے بڑے مداح ہیں، میری شاعری کے بڑے مداح ہیں. ایسے. اور مجھے انہوں نے خاص ایک رعایت بھی دی ہے کہ آپ جب کراچی آئیں جی تو آپ میں ہوں تو آپ نے آنا ضرور ہے، بالکل ایسے. ملاقات ضرور کرنی ہے. واہ. اور میں ایک دن گیا پھر تو میں نے کہا جی آپ اجازت، کہتے نہیں اجازت نہیں ہے آپ کو، تو میں نے کہا تھا کہ رات گزارنی ہے میرے ساتھ، واہ واہ، ساری رات ہم نے آپ کا وہ باتیں سننی ہے، باتیں کلام سنی، سننا. کمال ہے. اور پھر ایسا ہو میں حضرت آپ حکم کریں اور میں نہ رہوں. بالکل ایسے. تو حضرت نے اپنے مطلب گھر میں کھانا میرا کیا، پھر جی. میں وہاں رات رہا، جی. کبھی دیر تک رات گئے تک وہ میری شاعری سنتے رہے. میں نے کہا حضرت چھوڑنا میں بھی نہیں، آج آپ سے بھی ہم نے سننے ہیں. پھر میں نے حضرت سے 4-5 غزلیں سنی. واہ 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 واہ. تو حضرت نے بھی پھر سنائی. انہوں نے کہا آج میں کئی سالوں کے بعد میں عموماً سناتا نہیں ہوں، جی نہ میں مشاعروں میں جاتا جی ہوں. جی بالکل اسی طرح دوستوں میں بھی علمی باتیں دوسری باتیں ہوتی ہیں، لیکن شعر و شاعری کا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کہیں مجلس جمی ہو. آج آپ کو دیکھ کے میرا بھی جی چاہ اٹھا کہ میں بھی آپ کو سناؤں. میں نے کہا حضرت آپ چھپوائیں بھی اور سنایا بھی کریں، اسی طرح یاروں دوستوں میں. بالکل ایسے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بعض میں 1-2-4 مجموعے لوگوں میں علماء میں بھی اپنے شعر سنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ اچھا کیا ہے انہوں نے. بالکل ایسے. علماء میں حضرت تقی صاحب ہیں، جی بڑا حکیم اختر صاحب مرحوم تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ اچھے شاعر تھے. جی البتہ کچھ شاعری کی فنون جو ہوتے ہیں نا، جی جی وہ اس پر ظاہر ہے کہ کسی کی شاگردی تو تھی نہیں. جی جی تو بالکل شاعری ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اس کی باریکیاں، کوئی بہت سی باریکیوں سے وہ آگاہ نہیں تھے، واقف نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کا ایک مقام بن گیا تھا. اسی طرح ہمارے کیا کہتے اب جو ہیں نا، شعر تو کہہ لیتے جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ باریکیوں سے واقف ہوں. جی 2-4-10 غزلیں کہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب تھے، کیا وہ باریکیوں سے بھی واقف تھے. جی 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 بالکل. وہ شعر کی اس کی صنعتوں سے واقف جی تھے. بالکل ایسے ہی. ہاں جی، جو اشعار کے وہ ہوتی ہیں نا جی فنی جی 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 لطافتیں اور باریکیاں اور ان کی رموز، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس کی لہریں ہیں ان سے واقف تھے. ہاں جی. اذان و بحور تو تقریباً سے آگاہ ہیں کئی لوگ، جی لیکن وہ جو باقی جو اس کی چیزیں ہیں نا، جو 10-12 علوم پیچھے ہیں جی 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 بالکل ایسے. وہ ماشاءاللہ شاہ صاحب سے کئی دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی. جی تو یہ جو ہے مولانا سعید احمد خان سعید کی غزل جو نعت جو جنید جمشید پڑھا کرتے ہیں، جی بالکل. تو میں نے کہا تقی صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم سے، میں نے کہا حضرت اس میں سعید صاحب باہر ہو گئے، خارج باہر ہو گئے ہیں. کہتے کون سے میں نے کہا یہی جو ہے کہ کیا ہے وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. آگے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ. اگلا فقرہ میرا خیال وہ کیا ہے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. ہے. فرشتوں یہ کہہ دو، فرشتوں یہ جا کر کہہ دو ان کو. ہاں فرشتوں یہ جا کر اس میں ہے وہ خارج از بحر ہو گیا. جی ہاں جی جی. پھر وہ آگے قافیہ بھی بدل جاتا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. میں نے کہا قریب کے ساتھ نصیب کے ساتھ سعید کا قافیہ نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی. تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا. تو میں نے کہا یہ شوق ہے، ذوق ہے، لیکن پیچھے استادی کوئی نہیں نا. شاعری میں جو استادی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، استاد نہیں. بالکل ایسے. تو بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ آوے، بنا دودھ نہ بجدی کھیر میں. واہ 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 واہ، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سنجیدہ سامعین کہاں ہیں؟
ہیں. جی میں رات بھی ایک مشاعرے میں تھا, جی کل گزشتہ جی سرگودا میں تھا, میں سپیریئر یونیورسٹی جی والوں کا مشاعرہ تھا. بھائی بچوں نے سنا, کوئی سنجیدہ شاعری بھی سنی. میں نے پھر میرا دل چاہا کہ میں بھی سنجیدہ سنوں, جی پھر میں نے بھی ان کو سنجیدہ سنایا. جی میں نے کہا ان بچوں میں کیسے ذوق آیا؟ تو ان کو ڈائریکٹر صاحب نے بتایا جی کہ ہم نے پیدا کیا. اچھا ہم نے بچوں میں ہم لوگ مشاعرے آپس میں کراتے ہیں. یہ ذوق آپ نے پیدا کرنا ہے, آپ کے میڈیا نے پیدا کرنا ہے, بالکل ایسے. آپ کے اساتذہ نے پیدا کرنا ہے. جہاں جہاں مرتضیٰ برلاس ڈپٹی کمشنر لگتے گئے ہیں وہاں پہ آپ اس شہر میں جا کے مشاعرہ پڑھے, پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں کا ڈیولپ ہو چکا ہے, ادبی لیول بہت اونچا ہے. میں نے برے والے رہے ہیں, یہ بہاڑی رہے ہیں, جی جی تو میں وہاں ایک مشاعرے میں گیا مزاح کے لیے. برلاس صاحب نے مجھے بلایا, وہ آپ لوگ ریٹائر ہو کے جا چکے تھے, کشمیر کمشنر بن چکے, اب تک وہ اسلام آباد بیٹے کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں. تو وہ چونکہ وہاں رہے, انہوں نے بعد میں بھی ان کو بلایا برلاس صاحب کو, تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ بھی آپ نے بھی جانا. تو میں مزاح لے کے گیا جی کہ میں مزاح پڑھوں گا. انہوں نے جناب میرے مزاح کو مزاح سمجھ کے بس انہوں نے کہا آپ تو یہ سن رہے ہیں بابا. اچھا, یعنی کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے لیا اس بات کو, سنجیدگی سے لیا. کیا بات ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا یار چلے. تو جہاں جہاں اس طرح کے مقتدر حلقوں میں اگر اس پذیرائی ہوگی تو سامعین موجود ہیں. فیس بک پہ کوئی غزل اچھی لگاؤں میں سنجیدہ, تو بعض دفعہ اس کے فالورز اس کو لائک کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں میرے مزاحیہ کلام سے. نعت لگاؤں یا میں غزل لگاؤں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہیں اس میں. بالکل. البتہ مشاعرے ہی نہیں ہوتے. اگر مشاعرے ہوتے ہیں تو سنجیدہ مشاعرے ہوتے ہیں تو لوگوں کو, ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک ادبی لیول تو کیا ہونا ہے, ان کا اردو کا لیول بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے نا. بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ہم نے چھوڑ دیا بچوں کو, انگریزی میڈیم میں انگلش میں لگا دیا. پھر رومن میں, یہ موبائلوں نے کام خراب کر دیا کہ رومن میں آپ لکھ رہے ہیں, رومن میں کر رہے ہیں. اچھا, پھر اپنی جو ٹریڈیشنلی آپ کے جو وہ ہیں الفاظ, ان کو وہ نہیں پتہ. میں نے کہا یار, ایک بچے سے کہا 12ویں 13ویں میں تھا, ایف اے میں غالباً تھا, تو میں نے حقے پر وہ کچھ شعر سنایا. بعد میں مجھے کہتا جی حقہ کیا ہوتا ہے. اچھا, حقہ کیا ہوتا حقے کا نہیں پتا. مطلب برگر فیملی کے بچے تھے, ان کو نہیں پتا تھا. سگریٹ کا پتا تھا, حقے کا نہیں پتا. چلم کا نہیں پتا کہ چلم کس کو کہتے ہیں, حقہ کس کو کہتے ہیں. اور تو یہ چیزیں ہیں. تو میں ڈرتا ہوں اس حوالے سے کہ کل کو یہ لوگ جو ہیں بالکل, مطلب ہے کہ ہم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اردو میں فیصلے لکھے جائیں, اور کورٹ کا اپنا فیصلہ انگریزی میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ فیصلہ بھی انگریزی میں ہی آیا. ہاں جی, یہ فیصلہ اردو میں لکھا کرو, اردو میں لکھا کرو. جب یہ حال ہو اس دور میں, آپ اگر آپ کو 100 میں سے 10 بندے جو ہیں وہ اردو سننے والے اور سچی سنجیدہ شاعری سننے والے مل جائیں, ماشاءاللہ, وہ بڑی اچھی بات. ماشاءاللہ. اگر آپ کو ترازو پکڑ کر موازنہ کرنا پڑ جائے کہ سنجیدہ جو سامعین ہیں وہ دیندار زیادہ ہیں یا کالج یونیورسٹی کے طلباء زیادہ ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, دینداروں میں اگر تو آپ کوئی دین کی بات شعر میں کریں گے نا, تو وہ اس حوالے سے اس کو داد دیں گے, اچھلیں گے, واہ واہ بھی کریں گے. لیکن اگر شعر کمزور ہے, شعر بے جان ہے, شعر میں وہ فنی سکم ہے, اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. جیسے ہم نعت خوانوں کی نعتیں جلسوں میں ہوتی ہیں, بے تکی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے مضمون کی وجہ سے, اور اس میں خصوصاً جب کسی مخالف عقیدے والے کو چھیڑا جاتا ہے تو اس پر وہ جناب شور مچانا, یا آپ نے کسی مذہبی لیڈر کی آپ نے تعریف کر دی ہے, اللہ کی کر دی, رسول کی کر دی, نہیں خوش ہوئے, نہیں انہوں نے کوئی نعرہ لگایا, لیکن جو ہی آپ نے کسی اپنے خاص پسندیدہ لیڈر کا نام لے کر اس کے متعلق شعر پڑھا تو مجمع جناب ایسے اچھلتا, یعنی کہ وہ مجمع میں شخصیاتی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس سے ذرا افسوس ہوتا ہے. باقی کالجوں اسکولوں میں چونکہ ایسی بات نہیں ہوتی, وہ شعر کے اس کے اوپر داد دیتے ہیں. اچھا, میرا ایک ذاتی سوال ہے کہ آج کل منقبت کی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ بھی کسی نہ کسی مجلس کا حصہ ہوں گے. منقبت کے مجلس کے اندر داد کا جو ملنا, بہت سارے میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ اس میں داد اسی انداز میں ملتی ہے جیسے کہ شیعہ ذاکرین کو داد ملتی ہے. تو کیا یہ داد ملنے کا طریقہ کار ویسا ہی نہیں ہے؟
کہ اس سے بڑھ کر یا کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے؟ نہیں، داد کا طریقہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اچھا. ہاں، عرب حضرات کے آپ سنیں مشاعرے اور دیکھیں ان کی محفلیں، جی. قرات کی محفلیں آپ عرب ممالک میں دیکھیں بالکل، کتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیا بات، بالکل ایسے جملے ایک ایک آیت پہ آدھی کیا بات آیت ہے، وہ پر پوری محفل اٹھ کے کھڑی ہو اس جاتی ہے. طرح. اور اس میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، نعت خوان ہے، شاعر ہے، قاری ہے، جی. اس کی حوصلہ افزائی سے ہوتی ہے کہ یار میں کوئی قبرستان میں اذان نہیں دے رہا. کیا بات ہے جی، کیا بات. میری باتیں تو یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی لیے وہ اچل کے مجھے بالکل ایسے. کیا داد دے رہے ہیں. کیا بات ہے. اور خصوصاً جب اہل فن بیٹھے ہوں، واہ واہ، سامنے اہل فن بیٹھے ہوں، اسٹیج پہ اہل فن بیٹھے ہوں، بالکل ایسے. تو اس وقت بندہ پڑھ کے مخاطب ہی ہوگا جی آپ کی نظر کرتا، جی آپ سنیں، حضرت آپ کی توجہ چاہیے. تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جن کو جو بات سمجھتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور میرے فن کو بھی جانیں. بالکل ایسے. ہاں جی، مجھے ایسے ہی وہ نہ سمجھ لیں گے میں کتوں کو باندھ نہیں، دیکھیے میں نے کیسا شعر کہا ہے. کیا بات. تو اس لحاظ سے یہ داد ملنا بہت ضروری ہے. داد نہ دینے والا، البتہ ایک ہماری روایات ہیں کچھ. آپ تبلیغی جماعت والوں میں بیٹھ کے کتنی بھی جوشیلی نعت پڑھیں، وہ خاموش زیادہ سے زیادہ ساری لا دیں گے. بالکل ایسے ہی، زیادہ سے زیادہ بالکل درست فرمایا آپ نے. ان کا ذوق نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں نا. جی بالکل ایسے ہی. آپ جب تک ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرتے کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے کسی نا علاقے میں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اچھا. تو میں نے کہا حضرت یہاں مزہ نہیں آتا پڑھنے کا. کہتے کیوں؟ میں کہا داد ہی نہیں دیتے، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، سر زیادہ سے ہلا دیتے ہیں. تو آپ مجھے نہ مجبور کریں کہ میں یہاں کوئی بہت سارے بلوچی اور پٹھان کہتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے اور لوگ چاہیں گے آپ کو آپ سے سننا. میں نے کہا پھر میں ایک شرط میں سناؤں گا کہ یہ بولیں. کہتے ہیں بولیں گے. نہیں، بولنا کوئی نہیں انہوں نے، لیکن آپ سناؤ. یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ کے جو پنجابی ہیں جہاں پہ یہ رواج ہے نعروں کا اور واہ کا اور اچھل کے سبحان اللہ کرنے کا، یہ ہمارا کلچر ادھر ہے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. زیادہ تر تبلیغی جماعت ہی کے زیر اثر ہیں. جی زیر اثر ہیں، بالکل ایسے. تو دوسرا یہ کہ جو کہ آپ کی زبان بھی اور اردو ہوتی ہے، جی تو اس لیے یہ تھوڑا ان کو دشواری بھی ہوتی. تو میں نے کہا نہیں جی آج تو میں نے ان کو نا ہلانا ہے اور ان کی داد لینی. کہتے ہیں چیلنج. میں کہ جی چیلنج. اب میں نے کہا کہ کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ بولتے نہیں نا، لیکن ووٹ یہ مولوی کو دیتے ہیں. ہماری بات کو مانا نا. آپ کے لوگ جو ہیں وہ داد آپ کو دیتے ہیں، ووٹ نواز شریف کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو دیتے ہیں، پیپل پارٹی کو. میں نے کہا یہ بات ہے. تو کہتے ہیں اس لیے آپ اس پر نہ گھبرائیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہو رہے ہیں، سن رہے تھے. تو میں نے کہا جی آج پھر چیلنج. میں جناب کو 5,000 کا مجمع تھا، بہت بڑا حال تھا. میں نے بڑی جوشیلی قسم کی نا ایک غزل نکالی. صحیح. خدا شاہد اگر سینے میں دل بیدار ہو جائے، واہ واہ، اے خدا شاہد اگر سینے میں دل بیدار ہو جائے، تیری ہر نظر کونوں مکان سے پار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھے. جو تو حق کی حمایت میں اور جو اسی طرح جو تو حق کی حمایت کے لیے تیار ہو جائے. واہ. اور پتہ نہیں کیا نگاہیں تیر بن جائیں، زباں تلوار ہو جائے. وہ چپ. میں نے کہا اور جوش سے کروں. مولانا صاحب مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کوئی نہیں. میں پھر اور زور سے نا اگلا شعر نکالا کہ خلیل اللہ کا جذبہ، خلیل اللہ کا جذبہ اگر پیدا کوئی، خلیل اللہ کا جذبہ، میں جذبہ بھی دکھایا میں نے، پیدا کوئی کر لے تو ہر نمرود کی آگ آج بھی گلزار ہو جائے. وہ ڈبی کڈی. یا اللہ عزت رکھ لے، چیلنج کیا ہوا ہے. میں نے اس طرح اس کے اگلا شعر اور زور سے پڑھا، لیکن کچھ نہیں. آخر میں نا میں نے جب
مطلب مقطع آ گیا نا، جی میں کہا یار تو یہ بالکل ہی نہیں مقطع میں ذرا زیادہ جوش لگاؤں میں، زور لگاؤں. میں نے کہا کہ ارادے دشمنوں کے، ارادے دشمنوں کے، ارادے دشمنوں کے ہم سے ٹکرانے کے ہیں سلمان، ارادے دشمنوں کے ہم سے ٹکرانے کے ہیں سلمان، اور وطن کا ہر جواں فولاد کی دیوار ہو جائے. وہ پھر ویسے وہ بیٹھے. اب میں نے ایک شعر ذہن میں بنایا. مولوی صاحب کہتے ہیں نا، میں نے ایک شعر ذہن میں بنا لیا. جی میں نے کہا کہ جیسے ابھی ختم نہیں ہوئی، جی میں نے کہا کہ وطن میں جس قدر دریا ہیں سارے چائے بن جائیں. سر اٹھایا میں کہ وطن میں جس قدر دریا ہیں سارے چائے بن جائیں، زمین پر جس قدر مٹی ہے سب نسوار ہو. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، جمیعۃ علماء فلانا، مولانا فاضل الرحمان. میں کہا اے ہے اوقات. میں کہا کتنی جوشیلی انقلابی نظم غزل پڑھی. اللہ کے بندو، نعرہ لگایا تو چائے پر اور نسوار پر. وہ میں نے ان کو بڑا شرمندہ کیا. وہ کہتے ہیں نہیں بات یہی ہے کہ یہ تو آپ نے لطیفہ بنا دیا نا، تو اس لیے ہمیں اس پر وہ ہوا، لیکن ہم سنجیدہ کلام سنجیدگی سے ہی سنتے ہیں. اور یہ واقعی بڑے گریٹ لوگ ہیں جی. جی بالکل ایسے. تو ماشاء اللہ مولویوں کو، علماء کو کامیابی تو انہی علاقوں سے، بالکل انہی علاقوں سے ان کی وجہ سے آج کچھ دین کا بھرم قائم، دین کا بھرم قائم. بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ محبت اور شاعر یہ جو ہے لازم ملزوم ہے، تو یہ بتائیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ کس سے محبت؟ آپ یہ دنیاوی محبت کی بات کر رہے ہیں، جو اپنا لڑکے لڑکی کی محبت، میل فیمیل کی محبت، مرد عورت کی محبت. آج کل تو شاعری اسی پہ چل رہی ہے. نہیں، غلط ہے نا کہ یہ تصور ہی آج مشہور ہوا ہے نا کہ شاعری جو ہے، شاعر جو ہے وہ محبت سے مطلب ہے کہ نامراد ہوا جو ہوتا ہے، ناکامیاب ہوتا ہے، وہ شاعری کرتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری میں جان پڑ جاتی ہے جب کوئی بندہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، جی، جس کی کوئی مراد نہیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ اس کے اندر سوز آ جاتا ہے. وہ ایک تڑپ اس کے اندر جو اس کی اپنی ذاتی کیفیت کی بنا پر ہے، وہ اس میں جب حلول کر جاتی ہے شعر کے اندر، تو ظاہر ہے شعر جاندار بھی ہو جاتا ہے. اس میں ایک سوز بڑھ جاتا ہے. اس کے ہر لفظ میں ایک وہ ہوتا ہے جی، تاثیر ہوتی ہے ہر لفظ میں، ہر حرف میں تاثیر ہے، ہر لفظ میں تاثیر ہے، ہر مصرے میں، ہر جملے میں تاثیر ہوتی ہے. پھر جب آپ کے اندر کا سوز دروں جس کو کہا جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، وہ سوز دروں جب شامل ہو جاتا ہے، اب یہ صوفیاء کا جو کلام ہے، بڑے بڑے صوفیاء کا، وہ کوئی یہ دنیاوی محبت میں ٹکرایا ہوئے، وہ اللہ کے ساتھ بالکل ایسے. جب ان کو وہ منزل نہیں ملتی تو وہ تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو محبت کا ایک تقاضا ہے، اس پر جب وہ چاہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہمیں کیا کہتے ہیں نا، فنا فی رسول کی منزل مل جائے. اس نفس تنگ کرتا ہے، نفس پریشان کرتا ہے، وہ منزل حاصل نہیں ہوتی، وہ کڑتا ہے، جلتا ہے، اور وہ قرب حاصل کرنا جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو ان کے کلام میں دیکھیں کتنی تڑپ ہے. بالکل صوفیاء کے کلام سے بڑھ کے کوئی تاثیر والا کلام ہے. لیکن اگر آپ ساغر صدیقی کو دیکھ کے کہیں، اقبال ساجد کو دیکھ کے کہیں کہ جی وہ بڑی زبردست شاعری ہے جی ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ ٹھیک ہے، وہ محبتوں میں ناکام ہوئے ہوں گے. ان کی شاعری میں جو محبت سے پہلے کی شاعری ہے، محبت کے بعد، اس میں فرق تو آئے گا. لیکن یہ کہنا کہ شاعر اس وجہ سے بن گیا، یہ غلط. شاعر یا پیدا ہوتا ہے یا پیدا نہیں ہوتا، شاعر نہیں ہوتا. شاعر جبلی طور پر یعنی قدرت کی طرف سے ایک ودیعت کیا ہوتا ہے، ایک تحفہ ہے. یہ شاعری ہے، یہ ایسی طبیعت جو ہے، تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا. یعنی پڑھ کے آپ شاعر نہیں بن سکتے. آپ کی طبیعت میں شعر ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے یہ وصف، تو تب آپ شاعر بنیں گے، چاہے وہ محبت ہو کسی سے نہ ہو. اب نوابوں نے نواب داغ ہے، اس کی داغ کی شاعری میں شوخی ہے. بالکل ایسا. جگر کی شاعری میں
وہ ہے کیا کہتے ہیں سوز ہے. سوز ہے. کیوں کہ جگر ناکام ہوا تھا محبت میں. بالکل ایسے. تو اس کے کلام میں اور اس کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. دور تقریباً دونوں کا ایک ہے. دونوں کا ایک ہے. بالکل ایسے. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ کلام کے اندر اس کے رنگ میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے جی البتہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی تو آپ تشریف لائے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اپنا کلام جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو ہمارے ناظرین کی نظر کریں. سنجیدہ کلاموں میں سے یا سنجیدہ بھی اور مذہبی؟ نعتوں میں سے؟ نعت بھی سنجیدہ بھی، ہم تینوں آپ سے سننا چاہتے ہیں. اچھا، پھر میں نعت آخر میں سنا دوں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہم آپ کو سنجیدہ سنا دیتے ہیں، پھر پھر مزاحیہ سنا دیتے پھر ہیں، نعت ہو جائے گی. پھر نعت ہو جائے گی. جی تو سنجیدہ غزلوں میں سے میری پسندیدہ جو میری غزل ہے تو ان میں سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ اکبر. ہاں وہ تھا کہ تیری راہ دیکھتا میں، تیری راہ دیکھتا میں، بت بے وفا کہاں تک، تیری راہ دیکھتا میں، بت بے وفا کہاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں تک، تیری راہ دیکھتا، تیری راہ دیکھتا میں. وہی راہزن جنہوں نے میرے کارواں کو لوٹا، وہی راہزن جنہوں نے میرے کارواں کو لوٹا، میرے کارواں کو لوٹا، بخدا انہی میں شامل، بخدا انہی میں شامل ہے امیر کارواں تک، بخدا انہی میں شامل ہے امیر کارواں تک، تیری راہ دیکھتا میں. کسی کوہ پر گزرتی تو وہ آب آب ہوتا، کسی کوہ پر گزرتی تو وہ آب آب ہوتا، تو وہ آب آب ہوتا، جو میرے چمن پہ گزری، واہ واہ، ہے جو میرے چمن پہ گزری، ہے بہار سے خزاں تک، جو میرے چمن پہ گزری، ہے بہار سے خزاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں تک، تیری راہ دیکھتا میں. شعر ہے. تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقیناً، تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقیناً، کوئی ربط ہے یقیناً، میرے تیرے کہوں سے لے کر، اور تیرے کہوں سے لے کر، اور میرے نالا و فغاں تک، تیرا دل بھی جانتا ہے کوئی ربط ہے یقیناً، تیرے کہوں سے لے کر میرے نالا و فغاں تک، اور یہ میرا وجود سلمان، یہ میرا وجود سلمان ہے نشان کسی کے غم کا، ہے نشان کسی کے غم کا، میں کسی کا ہو گیا جب، میں کسی کا ہو گیا جب، اور نہ رہا میرا نشان تک، میں کسی کا ہو گیا جب، نہ رہا میرا نشان تک. یہ روایتی پرانی جو ہماری غزل
جی جی جی، کیا بات. اسی طرح کی ہے. لیکن میں آپ کو آج کی تناظر میں بھی ایک سنا دیتا ہوں کہ آج کل جو جی لوگ جدید شاعری، میں جدید کہتا نہیں ہوں، جی جی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مجھے کہنا پڑتا ہے. کل بھی میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی ہے جی پہلی دفعہ، اور پہلی دفعہ آپ کے اس جی جی بالکل. پوڈ میں پڑھ رہا ہوں. بہت حسین، بہت شوخ و شنگ، واہ. اچھا لگا. بہت حسین، بہت شوخ و شنگ، اچھا لگا. سراپا ناز تیرا انگ انگ، اچھا لگا. واہ واہ واہ. سراپا ناز تیرا انگ انگ، اچھا لگا. لباس قامت و گفتار، اشوا و انداز. لباس قامت و گفتار، اشوا و انداز. وہ جتنی دیر رہا میرے سنگ، اچھا لگا. اچھا لگا. وہ جتنی دیر رہا میرے سنگ، اچھا لگا. اور یہ اور بات کہ چشمہ بھی سج رہا تھا، واہ واہ واہ. مگر یہ اور بات کہ چشمہ بھی سج رہا تھا، مگر اتارا چشمہ تو آنکھوں کا رنگ اچھا لگا. واہ واہ. اتارا چشمہ تو آنکھوں کا رنگ اچھا لگا. نظر ہے، گال ہیں، لب ہیں، جبیں ہے، زلفیں ہیں. نظر ہے، گال ہیں، نظر ہے، گال ہیں، لب ہیں، جبیں ہے، زلفیں ہیں. مجھے تمہارا یہ سامان جنگ اچھا لگا. مجھے تمہارا یہ سامان جنگ اچھا لگا. واہ. میں آ تو جاتا مگر ڈر تھا کوئی دیکھ نہ لے. میں آ تو جاتا مگر ڈر تھا کوئی دیکھ نہ لے. تیرے نہ آنے کا یہ عذر لنگ اچھا لگا. جھوٹا بہانا، لنگڑا بہانا. تمہارے آنے کا یہ عذر لنگ اچھا لگا. اور ہلا رہی تھی وہ چائے کے کپ میں جب چمچہ. واہ. ہلا رہی تھی وہ چائے کے کپ میں جب چمچہ، تو بجتا چائے میں ایک جل ترنگ اچھا لگا. تو بجتا چائے میں ایک جل ترنگ اچھا لگا. پڑھا ہے میر کو، غالب کو، جون کو میں نے. واہ. پڑھا ہے میر کو، غالب کو، جون کو میں نے. مجھے تو تینوں کے لکھنے کا ڈھنگ اچھا لگا. اور عرض کیا ہے کہ جو گھس گیا صف آدھا میں لے کے نام علی. واہ واہ. جو گھس گیا صف آدھا میں لے کے نام علی. مجھے تو بس وہ علی کا ملنگ اچھا لگا. واہ 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 واہ. ملنگی یہ ہے. ہاں جی، ملنگی تو یہ ڈول بھنگ پی کے اور یہ ڈول ڈمکے کے، یہ ملنگی ہے. یہ ملنگی ہے، درویشی ہے. نہیں سر کو منڈوا دو بلکہ بھویں اور پل کے سب کچھ صاف کرا دو. یہ ملنگ علی دا ملنگ، یہ ہے ملنگ. بالکل ایسے ہی ہے. جو گھس گیا صف آدھا میں لے کے نام علی. مجھے تو بس وہ علی کا ملنگ اچھا لگا. مزارے باہو بھی ہے، مزارے باہو بھی ہے یہاں، مزارے ہیر بھی ہے. میں جھنگ پہنچا تو سلمان جھنگ اچھا لگا. میں جھنگ پہنچا تو سلمان جھنگ اچھا لگا. مجھے تو وہ بس وہ علی کا ملنگ اچھا لگا. اور اب آپ کو اسی غزل کا جو ہے نا تھوڑا دوسرا مزاح کا رنگ لازم ہے اس میں. میں نے جو بالکل کلر لگایا تو بالوں کا رنگ اچھا لگا. واہ. کلر لگایا تو بالوں کا رنگ اچھا لگا. میں اولڈ ایج میں بھی ینگ اچھا لگا. میں اولڈ ایج میں بھی سنا تھا میں نے بڑی توپ چیز ہے تیری ماں. واہ. سنا تھا میں نے بڑی توپ چیز ہے تیری ماں. سو تیرے گھر میں یہ سامان جنگ اچھا لگا. سو تیرے گھر. اور مجھے وہ کہتی ہے
تم جینز شرٹ پہنا کرو. بس ہے کو گال بولا. مجھے وہ کہتی ہے تم جینز شرٹ پہنا کرو, تمہارے جسم میں ملبوس تنگ اچھا لگا, تمہارے جسم پہ ملبوس تنگ اچھا لگا, اور تمہارے اور کبھی تو روتا کبھی قہقہے لگاتا رہا, تو پی کے آیا جو محفل میں بھنگ اچھا لگا, تو پی کے آیا جو محفل میں بھنگ اچھا لگا. یہ تھوڑی سی طنز ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سچ بھی ہو. آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ ہر اقتدار کی تھالی کے ہم بھی بینگن ہیں, ہر اقتدار کی تالی کے ہم بینگن ہیں, ہم بھی بینگن ہیں, اسی لیے ہمیں اخبار جنگ اچھا لگا. جنگ والے ناراض نہ ہو, یہ سب طنز و مزاح ہے. اسی لیے ہمیں ہے نا. اور یہ دیکھیں میں نے کہ تھا پاؤں بھاری, جی محاورہ ہے, جی جی, تھا پاؤں بھاری بیچاری کا باوجود اس کے بہو کا ساس سسر جی کو لنگ اچھا لگا. یہ لنگ تو اچھا لگا نا, ایسے تو نہیں نا لنگڑا رہی, ہاں جی, کوئی وجہ گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں, اس لیے یہ لنگڑا پن اس کو. ساس سسر کو بہو کا ساس سسر جی کو لنگ اچھا لگا. اور عرض کیا کہ سہیلیوں سے یہ کہتی تھی میری منگیتر, سہیلیوں سے یہ کہتی تھی میری منگیتر, مجھے شرارتی اور شوخ منگ اچھا لگا. مجھے شرارتی اور شوخ منگ اچھا لگا. ہائے ہائے, مجھے شرارتی اور شوخ منگ اچھا لگا. تو یہ مذاق کی طرف میں آپ کو اپنی سنجیدہ غزل کو ہی لے کے آیا. میں کوشش کرتا ہوں بعض دفعہ کہیں مشاعرے میں جاؤں تو پہلے اپنا کوئی سنجیدہ کلام سنا کے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آگے پھر اسی کو بعض دفعہ اسی غزل کو, نہیں تو پھر جی جناب نعتیہ آپ نعت آخر میں آپ نے فرمایا تھا, سنا دیتے ہیں. جی اللہ اکبر, وہی سنا دیتے ہیں جو حضرت تقی صاحب کو. واہ کیا بات, بالکل میری خواہش بھی تھی, میں درمیان میں کہنے والا تھا, وہی آپ سنا دیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ نے سنایا, شیخ الاسلام کو. بہت پسند. ویسے شیخ الاسلام کبھی بھی اتنا جذباتی بیان کرتے نہیں ہیں جو اس طرح اسلام آباد میں جو انہوں نے بیان کیا, وہ انقلابی بیان تھا. نوجوان اتنا ہم سے بار بار پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یار شیخ اتنا جو ہے نا, اس کے اندر نا ایک شیخ الاسلام کے اندر نا ایک تڑپ نظر آ رہی تھی کہ بھائی یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. بس وہ اصل میں فلسطین کے حالات کی وجہ سے اور مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے نا, حکمرانوں کی خصوصیت, تو تھوڑا غصہ تو آتا ہے نا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, واہ, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں, آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں, وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آگے اللہ, میں وہی کھڑے ہو کے لکھی تھی میں نے, سبحان اللہ, وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں, اس زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جیسا کوئی, آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں, اس زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں. حسن صورت عجب, حسن سیرت عجب, حسن صورت عجب, حسن سیرت عجب, پھر عجب اس پہ, پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا, پھر عجب اس پہ حسن
کلام آپ کا، آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، واہ واہ واہ، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، سبحان اللہ، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ شعر دیکھیے گا کہ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، دین سپر پاور اس وقت کی، جی بالکل ایسے، کہ کباد کہ خسرو خاندانی قے جی اور کیسر کسرا، جی بالکل، کیوں جچے، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، سنجر بادشاہ، جی سنجر بادشاہ، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، بے شک آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، اور ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے، اور گرچہ سلمان ہے عاصی و پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا، خواب میں روئے انور نظر آ گیا، خواب میں روئے انور نظر آ گیا، سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا، سبحان عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو گرمایا، اور آپ نے ہمیں بتلایا کہ شاعری کیا ہے۔ مزہ آیا مجھے بات کرنے کا، سننے کا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ زندگی رہی تو دوبارہ بھی ان جیسی باتیں کرنے کے لیے میں حضرت کو ضرور تکلیف دوں گا انشاءاللہ۔ یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ جی بالکل، جی میں نے ایسا سیٹ اپ بھی بہت مجھے لگا پہلی دفعہ دیکھا ہے، اتنا ماشاءاللہ بھرپور سیٹ اپ جس پر محنت کی ہوئی ہے، پیسہ لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین جیتے رہیے، سنیے اور اپنے دل کے ایمان کو تازہ کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی محمد ابو بکر، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔